امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر فضل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ بندہ نیت کس طرح کرے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یعنی مکمل محنت اور پوری شدت کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ نیکی کرنے کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی رضا جوئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 315 اور جلد نمبر 5۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کی نیت حصول زر ہو تو اسے اس نیت فاسدہ کا صلہ مل جائے گا۔ یعنی اگر اس کی نیت میں کمائی ہے کہ مجھے پیسے مل جائیں گے تو پھر اس کی اس فاسد نیت کا اس کو صلہ مل جائے گا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے 397 جلد نمبر 1۔ یہ حدیث بہت ہی نایاب حدیث ہے، آپ نے سنی بھی نہیں ہوگی، اور عجیب و غریب اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقطہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میری امت کے شہداء کی زیادہ تر تعداد بستر پر فوت ہونے والوں کی ہے، جبکہ صف معرکہ کے زیادہ تر مقتولین کی نیت اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ جو میدان جہاد میں لڑ رہا ہے اپنی جان مال وقت کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت بھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی ہو سکتا ہے وہ کسی کو بہادری دکھانا چاہتا ہو، کوئی اور نیت لے کے وہ یہ جنگ لڑ رہا ہو۔ تو فرمایا کہ بہت سارے مقتولین ہیں جن کی نیت اللہ خوب جانتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بستر پہ فوت ہوئے لیکن ان کو شہادت کا وہ درجہ ملے گا، امت کے شہداء ہوں گے وہ۔ اگین ان کی نیت کاؤنٹ کرتی ہے، ان کا اخلاص کاؤنٹ کرتا ہے، دل کی تڑپ ہے، اللہ کے لیے کام کرنے کی، عمل کرنے کی محنت ہے، مشقت ہے، خواہش ہے۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص کوئی نیکی کا کام محض دنیا حاصل کرنے کے لیے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے امور اور معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، فقر اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اور دنیا بھی لکھے ہوئے سے زیادہ نہیں مل پاتی۔ اور جو شخص اپنے عمل میں طلب و آخرت کی نیت کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام امور مجتمع اور سہل بنا دیتا ہے، اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور بالآخر دنیا بھی ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ نیکی کا کام دنیا کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات کو بکھیر دیں گے، یعنی اس کے کام ایک جگہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور فقر اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جا تجھے یہ ہرس اور ہوس اور انکمپلیشڈ یہ چیزیں ہی ملیں گی، اور دنیا اتنی ملے گی جو تیری قسمت میں لکھی گئی ہے۔ اور جو آخرت کی نیت کر لیتا ہے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اس کے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں اور آسان بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، صبح دکان کھولی اور شام تک بیٹھا ہوا ہے، اور کبھی ادھر بھاگ کبھی ادھر بھاگ، اس کو وہ بانی نہیں رہا ہے سارے دن کا جو اس کا خرچہ ہے۔ اور ایک آدمی آتا ہے 2 گھنٹے دکان کھولتا ہے اور سارے اس کے گاہک آ جاتے ہیں، وہ لے کے چلا جاتا ہے، آرام سے بند کرتا ہے، جا کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ آسان ترین مثال میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ نافع بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا ایک مسلمان بھائی کا جنازہ آیا ہے، کیوں نہ پڑھ لیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ذرا نیت کر لوں۔ چنانچہ تھوڑی دیر کچھ سوچتے رہے، پھر فرمایا اب چلو۔ زید بن ابی حبیب سے سفیان بن ثوری نے حدیث سنانے کو کہا، لیکن یزید بن ابی حبیب خاموش بیٹھے رہے۔ جب سفیان کا اصرار اور تقاضا بڑھا تو فرمانے لگے نہیں ابھی نہیں، ذرا نیت درست کرنے دو۔ اور میں نے یہ احادیث اور اقوال اس قدر وضاحت کے ساتھ اس لیے عرض کیے ہیں تاکہ آپ کو اخلاص نیت کی حقیقت اور عظمت کا بخوبی ادراک ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ اخلاص سے بغیر جو بھی عمل ہوگا وہ غیر مقبول، بے برکت، بے ثمر ہوگا، جبکہ روز قیامت ہبا منصورہ اور خسرت دنیا والآخرہ کا نمونہ پیش کر رہے ہوں گے۔ اخلاص سے خالی عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہیوج کیوں نہ ہو، نہ صرف یہ کہ قابل قبول نہیں ہو سکتا بلکہ بندے کی ہلاکت، بربادی اور تباہی کا باعث بن جاتا ہے، بلکہ سب سے پہلے جہنم کا لقمہ بننے کا سبب بھی بن جاتا ہے، علیاذ باللہ۔ اس کے برعکس وہ عمل جو اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مائنیوٹ کیوں نہ ہو، مقبول بھی ہوگا، محفوظ بھی ہوگا، اور قیامت کے دن اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا۔ ایک کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر بڑھ چکا ہوگا۔ آج کی ساری گفتگو کا موضوع انشاءاللہ تعالی وہ حسن نیت پہ، اخلاص پہ اور ریاکاری سے بچنے پہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔
اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، فرمایا تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو بھی مال خرچ کرو، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈال دو تو تمہیں ضرور اس کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور مسند احمد اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، فرمایا جو شخص دین کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا کے فائدوں کو سمیٹنے کے لیے حاصل کرے تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی بابت دریافت فرمایا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے صبر کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تو اللہ تمہیں اسی طرح یعنی صابر و محتسب اٹھائے گا، اور اگر تم نے طلب مال اور ریاکاری کی بنیاد پر جنگ و قتال کیا تو اللہ تمہیں روز قیامت حریص مال یعنی کہ حریص مال اور ریاکار کے طور پہ اٹھائے گا۔ اور سنن نسائی کی حدیث 25 میں ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان جہاد کے لیے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کا خواہاں بھی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اجر بھی ملے، اور شہرت اور ناموری کا طالب بھی ہے، تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنا سوال 3 بار دہرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بار یہی جواب دیا، بلکہ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کا صرف وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو اور جس عمل سے اس کی رضا جوئی مقصود ہو۔ اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 110، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے اور لوگوں کو بھی میرے اس درجے کا علم ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہو سورہ کاف کی آیت نمبر 110، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے وہ نیک عمل کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عمل سے لوگ واقف اور مطلع ہوں تو یہ پروردگار کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔